پانی سے ریلیٹڈ معاملات، پانی سے ریلیٹڈ جنگیں، پانی سے ریلیٹڈ کرائسس، پانی سے یہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آ سکتا ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹس پانیوں کے نیچے ہیں، وہ چینج ہوتی ہیں، تو پھر خدا نخواستہ نیچرل کلیمٹیز، زلزلے وغیرہ جو ہیں، یہ آنے والے 3-4 مہینوں کے اندر آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کہہ لیجیے دسمبر تک جو ہیں چیزیں وہ خدا نخواستہ ایکسپیرینس ہو سکتی ہیں۔ یہ معاہدہ جو ہوا ہے اس میں بہت سارے اختلافات جو ہیں جنم لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ جو مجھے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں یا جو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، میں نارملی جو آپ کا یہ چینل ہے ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر، اس پہ پولیٹیکل ویڈیوز نہیں کرتا۔ میں ویسے آنیسٹلی آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پولیٹیکل ویڈیوز کو کرنا چاہتا بھی نہیں ہوں، مگر دوسرے بھائی آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کر لیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا اپنے چینل آپ کے پہ، اس پہ میں نہیں کرتا، اور ریزن اس کا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے آلریڈی آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہوئی ہیں۔ بذات خود میں ان چیزوں کے ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ ہم لوگوں نے تو ریڈنگ دے دینی ہے، اپنا ایک جو کیا کہتے ہیں پروبیبلٹی وہ بیان کر دینی ہے۔ اب روز 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 وہ آتے ہیں، اب بھائی ہیں ہمارے، ظاہر ہے ان کا ایک ہے معاملہ، اس کے اوپر ریڈنگ جو ہے وہ دینی ہوتی ہے، آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مگر یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کے کمنٹس آئے مجھے کہ جی آپ اپنے ہمارے اس چینل کے اوپر ویڈیو نہیں کر رہے پولیٹیکل، اس لیے میں نے کہا چلیں شارٹ سی ویڈیو جو ہے۔ ابھی پوزیشن یہ ہے کہ 3 جو ہے نا بڑے سیارے، پلوٹو، نیپچون اور یورینس، ان کا امپیکٹ جو ہے یہ کریٹ ہو رہا ہے دنیا کے اوپر۔ آپ نے دیکھا کہ نیپال میں جو معاملات ہوئے، اس کے بعد آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا، آپ نے جو ہے ابھی مڈغاسکر کے اندر ہے، اور دنیا میں بہت ساری ایسی جگہیں کہ جہاں پہ ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی بڑھتی جاتی ہیں، انٹینسیفائی ہوتی ہیں۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ 3 پلینٹس جو ہیں، نیپچون، یورینس اور پلوٹو، یہ پاور شیئرنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نا اپنی پاور جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور تینوں کی پاور جو ہے وہ مل کے جا رہی ہے۔ زحل جو ہے وہ عوام سے بھی ریلیٹ کرتا ہے، اور تھوڑا سا چیزوں کو سلو کرتا ہے، کارما کا پلانٹ ہے، جیسا جس نے کیا ہے ویسا وہ بھرے گا۔ اگر دنیا کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت جو ڈیلز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگی حوالے سے آپ دیکھ لیں یا آپ اقتصادی حوالے سے دیکھ لیں، وہ ابھی چیزیں کام نہیں کر رہی۔ ابھی انقلابات جو ہیں وہ افراد کے حساب سے جو ہیں وہ تیار کھڑے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ جو زحل ہے نا، اس کا بذات خود ایک ظاہر ایک بڑا پلانٹ ہے، تقریباً 30 سال کے اندر یہ اپنا سرکل جو ہے 12 گھروں میں مکمل کرتا ہے، 2.5 سال ہر زوڈیک سائن میں یہ رکتا ہے، 30 ایئرس میں یہ اپنا سرکل جو ہے کمپلیٹ کر لیتا ہے، تو ایک لمبے عرصے تک ٹھہرنے والا جو ہے سیارہ ہے۔ اب اس وقت یہ موجود ہے پائسس کے اندر۔ پائسس واٹر مارک ہے، پانی سے ریلیٹڈ معاملات، پانی سے ریلیٹڈ جنگیں، پانی سے ریلیٹڈ کرائسس، پانی سے یہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آ سکتا ہے۔ پانی اگر نہیں ہوتا، فصلوں کو نہیں لگتا، تو پھر قحط سالی والی خدا نخواستہ کنڈیشن آتی ہے۔ یہ چیزیں بھی آنے والے وقت میں دیکھی جا سکتی ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسی چیزیں ہوں۔ ایک ریڈنگ ہے وہ میں نے آپ کو دینی ہے، اس کے لیے جو پریپریشن ہے وہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں اور اپنا بیسٹ ایفرٹ دیں۔ اچھا، نیپچون جو ہے وہ موسموں کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، موسموں میں شدت آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی۔ پانیوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بیلنس خراب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جو
टेक्टोनिक प्लेट्स पानियों के नीचे हैं, वो चेंज होती हैं, तो फिर खुदा न खास्ता नेचुरल कैलेमिटीज़, ज़लज़ले वगैरह जो हैं, ये आने वाले 3-4 महीनों के अंदर आपको एटलीस्ट आप कह लीजिए दिसंबर तक जो हैं चीज़ें, वो खुदा न खास्ता एक्सपीरियंस हो सकती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सियासी हवाले से। तो इंडिया का जो है वो मामला वो भी ख़राब होने जा रहा है, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन उनकी जो है वो इस तरह की बनी है। ख़ास तौर पे हेड ऑफ़ द स्टेट जो हैं, उनका जो है मामला वो ये है कि अकल और फ़हम वाला मामला इस वक़्त अनबैलेंस हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें वो कर चुके हैं जिसकी वज़ह से पहले भी और अब सरबराह बनने के बाद भी, जिसकी वज़ह से उनकी चीज़ें जो उसमें हमने मरकरी की पोजीशन उनके ज़ायचे में देख ली है। मरकरी जो है इट इज़ नॉट इन अ गुड शेप। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनको आगे भी हज़ीमत का सामना जो है अपनी गलत प्लानिंग की वज़ह से, मरकरी की ख़राब पोजीशन की वज़ह से वो नज़र आता है। इसके अलावा जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, वो इस रीजन के अंदर आपको एशिया के अंदर वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। जो हो रहा है इस वक्त वो भी आपके सामने है, और जो प्लैनेट्स जो इतला देते हैं वो भी इसी तरह ही बात जाती है। उसके बाद ये है कि दुनिया के अंदर जो जुल्म का निज़ाम जहाँ जहाँ पे भी कायम है, उसका ख़ात्मा बिल्कुल आप समझ लीजिए कि करीब है। वो अफराद जिन्होंने अल्लाह की मखलूक पे किसी भी हवाले से जुल्म बर्पा किया हुआ है, वो अब जो सैटर्न है उसका इफेक्ट वो लेने वाले हैं। किसी भी हवाले से कोई मिसहैप, कोई अनहोनी, कोई इस तरह की चीज़ जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा बातचीत के ऊपर जो है आप कह लें कि एक तरह से रिस्ट्रिक्शन है बहुत सारी जगहों के ऊपर। वो चीज़ें जिन जिन लोगों की वजह से हैं, वो उसके ऊपर गौर करते हुए नज़र आएंगे, फ़िक्र करते हुए नज़र आएंगे। और मतलब अल्लाह ताला से तौबा जो है वो करनी चाहिए। अगर आपने जुल्म किया है तो आप अल्लाह ताला से तौबा करें और वादा करें कि दोबारा आप नहीं करते। तो मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला वक्त आपको अता कर दे। मगर अगर हम देखते हैं ना नंबर्स के हिसाब से, 2025 9 नंबर का साल है, तो 9 के बाद आता है 10। 10 जो होता है वो बेसिकली एक है, वो बिगिनिंग जो है वो होती है नई चीज़ की। तो ये जो 2024 की कंटिन्यूटी थी, 25 में जो जुल्मों से तब जंगें भी आपको बढ़ती नजर आएंगी। जो मुआहदे हुए अभी पिछले दिनों एक बड़ा मुआहदा हुआ अमेरिका में, वो वक्त जो था वो कमर दर अकरब था, मून इन स्कॉर्पियो था। तो नॉर्मली इट इज़ कंसिडर्ड लाइक जब मून इन स्कॉर्पियो की पोजीशन होती है तो कोई बहुत अच्छा वक्त इसको तसव्वुर नहीं किया जाता। बाज़ लोग तो इसको नहसे अकबर जो है वो भी कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता, मेरी कैलकुलेशन, आई कैन बी रॉन्ग, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंडेड ऑन द कैलकुलेशंस दैट वी प्रेजेंट, कि ये मुआहदा जो हुआ है इसमें बहुत सारे इख्तलाफात जो हैं जन्म लेते हुए नजर आएंगे। मैंने दूसरे चैनल्स के ऊपर कोई 4-5 दिन पहले जब ये मुआहदा हुआ है तो मैंने उसके ऊपर वीडियोस की हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि मुझे मेरी कैलकुलेशन में ये चीज़ जो है वो लास्ट करती हुई नज़र नहीं आती। बल्कि जिन जो जो लोग या जो जो मुल्क इसके अंदर मुआहदे के अंदर शामिल हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम जो है आप समझ लें वो शुरू हो सकता है। इख्तलाफात जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। रीज़न अगेन मून इन स्कॉर्पियो, कमर दर अकरब, उसको पढ़ लीजिए। मतलब अपनी तरफ से कोई बात नहीं है। मुआहदे जो भी, अब आप ये देखिए पाकिस्तान में हुकूमतों ने जब हल्फ उठाया कमर दर अकरब में, तो पिछले साल मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं, टाइमलाइन के ऊपर भी जाके देख लीजिए कि मैंने अर्ज किया था कि मुझे लगता है कि प्रॉब्लमेटिक जोन में एंटर हो गई हैं गवर्नमेंट्स इस टाइम पे हलफ उठा के। उसके बाद फिर जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ था पहला, वो भी इसी टाइम के अंदर हुआ था। तो ये आपने देखा कि काफ़ी मुश्किलात का शिकार जो है गवर्नमेंट हमारी ये रही है। अभी भी ये थोड़ा सा टाइम जो है ये सोच समझ का टाइम है। ये अपने मेयर्स किस तरीके से लेते हैं ये इन पर डिपेंड करता है, ताकि ये प्रॉब्लमेटिक जोन से बाहर आ सकें। मगर प्लानिटरी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी और तरफ जाती है। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान साहब की बात आप लोग पूछते हैं कि जी उन्होंने कब आना। देखें, बात ये है कि मैंने तो यही अर्ज किया कि उनका जायचा जो है वो तो अब फर्दर नहीं बताता कि वो कैद में है। ठीक है, मैं ये अर्ज करता हूँ कि उनका
پہلا جو گھر ہے اس میں مرکری کی پوزیشن جو ہے وہ بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب چاہے جو کھیل میں تھے تب بھی اسٹریٹجی ان کی اپنے حساب سے بناتے تھے اور جو اوپوننٹس تھے ان کو فتح کر لیتے تھے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کا میں تقریباً 2.5-3 سال سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم پلس کا رول لگتا ہے. اب آپ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ خود باہر نہیں آ رہے. دیکھیں ابھی جو ان کی پارٹی کے اندر معاملات چل رہے ہیں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اچھی پوزیشنز کے اوپر بھی جو ایون ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو عین ممکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہو کہ قدرت کی طرف سے یہ لوگ ایکسپوز ہوتے جائیں, کیونکہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں لارڈ ان کا جو ہے مرکری رولنگ لارڈ جو کمیونیکیشن کا کمبسٹڈ ہے, وہ تو بات کر رہے ہیں, ان کی باتوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ آپ فیصلہ کریں. تو اس بات کو کائنڈلی سمجھیں کہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ والا معاملہ دیا ہو کہ اب وہ اپنی پارٹی کو ری فارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, پارٹی کا نام بھی بدلا جا سکتا ہے, اس کا موڈس اپرینڈائی جو ہے وہ بھی چینج ہو سکتا ہے, اور عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس میں ینگسٹرز یوتھ جو ہے وہ ٹیک اوور کرتی ہوئی نظر آتی ہے, یا ایگزیکیوشن جو ہے عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کو وہ پورا کرتے ہوئے یوتھ نظر آتی ہے. اوور آل بھی جو یوتھ کا پلانٹ مارس ہے وہ پورے طریقے سے اس وقت پاکستان کے ذائچے میں بھی دنیا کے دیگر ممالک کے ذائچوں میں بھی بہت اسٹرانگ پوزیشن میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ اب اپنے حساب سے چیزوں کو چلانا چاہے گی. آپ یہ دیکھیے دنیا میں جہاں پہ بھی ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں, اس میں کون ہے؟ یوتھ ہے اس میں. مارس جو ہے مریخ وہ ان پلے ہے. اچھا, عمران خان صاحب کا جو ہے نا یہ سمجھ لیجیے معاملہ کہ قدرت کی طرف سے ممکن ہے کوئی چیز ایسی ہو وہ خود بیٹھے ہیں اور اپنے جو بھی اوپوننٹس ہیں پارٹی کے اندر ہیں یا باہر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ انجوائے کرتے ہو کہ ٹھیک ہے میں تو بیٹھا ہوں اور جو میرے اوپوننٹس ہیں وہ کوئی نہ کوئی مسٹیک کر رہے ہیں, کوئی غلطی کر رہے ہیں, کوئی بلنڈر کر رہے ہیں اور دنیا کے اوپر ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو وہ قدرت والا جو معاملہ ہے جس کو کہا جاتا ہے جی قدرت مدد کر رہی ہے, تو وہ 9th ہاؤس عمران خان صاحب کا اس حساب سے بہت اچھی پوزیشن میں ہے. تو آپ دیکھیے جہاں پہ ٹائم آئے گا, میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل بھی کیا جا سکتا, تو شاید ابھی یہ وہی ٹائم ہو جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کرنے کی باتیں تو شروع ہو چکی ہیں, کسی بھی ٹائم پہ وہ منتقل کیے جا سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آگ لگنے کے واقعات ابھی آپ کو 2-3 مہینے میں بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. آگ جو ہے وہ جنگوں کی شکل میں بھی ہوتی ہے ویسے بھی, اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے عرض کر دیا موسموں میں تغیر جو ہے وہ غیر معمولی طور پہ وہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے. تو آپ کو اور ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے رہیں, اس کی پناہ میں آنے کی درخواست کرتے رہیں, اور آیت الکرسی اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے اس کی کثرت کریں, درود پاک جو ہے اس کی کثرت کریں, استغفار کی کثرت کریں. یہی ہے طریقہ کار, اور جو صدقات آپ دے سکتے ہیں وہ ضرور کریں. ایک عام آدمی جو ہے وہ حالات کی گرفت میں جلدی آ جاتا ہے بنسبت جو لوگ حکمران طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, کہ انہوں نے ایک مصنوعی سا حصار اپنے گرد بنایا ہوتا ہے جس میں وہ رہ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے محفوظ ہیں, اور بھول جاتے ہیں ایٹ ٹائمز کہ اصل مالک الملک تو اللہ رب العزت عزت کی پاک ذات ہے, اور حفاظت اگر اس کی طرف سے ملے گی تو حفاظت ہوگی. اگر اس کی مرضی نہیں ہے, وہ آپ سے مطلب ہٹ چکا ہوا ہے, تو پھر وہ منتقم, مذل, مانع, زار, قابض بن کے آپ کو ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی مخلوق پہ کسی بھی حوالے سے ظلم کیا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر اور عافیت کے معاملات فرمائے, آمین ثم آمین. بہترین جاننے والی ذات سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے, جو تمام جہانوں کا مالک ہے, خالق ہے, معبود ہے, رب ہے, شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, اور جس کا کوئی رب نہیں ہے. ایسٹرالوجی ایک علم ضرور ہے جو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بہترین رہنمائی اس سے مل جاتی ہے, اور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر آپ کسی بھی چیز سے کوئی علاج کرنا چاہیں, گائیڈ لائن لینا چاہیں, تو وہ پھر اللہ کی اگر مرضی نہیں ہے تو نہیں ہوتا. تو یہ ایسٹرالوجی جو ہے اس کو بطور علم جو ہے وہ ٹریٹ کریں, اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ جو ہے وہ ایسٹرالوجی نہیں ہوتی. ایمان کا حصہ صرف جو کتاب الحکمہ ہے, اللہ رب العزت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ چیز جو ریڈنگ ہے یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ایک اندازہ ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، رہنمائی لینا چاہتے ہیں زندگی کے مختلف فیلڈز کے اندر، تو ذائچہ جو ہے وہ آپ بنوا سکتے ہیں۔ دیے گئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ اپنا کر لیں اور اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے کنسلٹیشن کی وہ میرے ساتھ آپ بک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر خدا نخواستہ کسی مسئلے سے دوچار ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کتاب الحکمہ یعنی قرآن کریم سے، رنگ سے، روشنی سے، خوشبو سے ان مسائل کا حل جو ہے وہ بھی دریافت کیا جا سکتا ہے تھرو کنسلٹیشن۔ اپوائنٹمنٹ آپ اپنی اس کے لیے بھی بک کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔